والسلام على مظهر جماله بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صدر بزم مخدوم و محترم جناب حضرت قبلہ صاحبزادہ الطاف محمود صاحب، معززین علاقہ، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ نورانی محفل عاشق رسول برادر گرامی جناب الحاج ظہور احمد صاحب مرحوم و مغفور ان کے ایصال ثواب کے لیے ختم کل کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ آج کی اس محفل میں ہم سب دو مقصد لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہم ان کے بیٹوں احمد رضا صاحب، مولانا حسن رضا صاحب اور عزیزم زین العابدین سے یہ گزارش کریں کہ آپ کے والد گرامی اس جہان رنگ و بو کو چھوڑ کر جہان بقا کی طرف چلے گئے۔ یقیناً یہ صدمے کا وقت ہے۔ ہم اللہ کے فیصلے کو تبدیل تو نہیں کر سکتے، ہاں اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنا کندھا پیش کریں اور آپ اس کے اوپر سر رکھ کے جتنے آنسو بہا سکتے ہیں بہا لیں اور اپنے دل کا غم ہلکا کر لیں۔ تعزیت مسنونہ کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ مرحوم کے ساتھ جو ہمارا ایمانی تعلق ہے اس ایمانی تعلق کا اظہار کرتے ہوئے ان کی روح کو ایصال ثواب کریں۔ تو حضرات محترم، ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم حاجی صاحب کے درجات بلند فرمائے، اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی ساری فیملی کو، سارے خاندان کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک بہت مشہور آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ کریم کا ارشاد گرامی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔ یہ ذائقہ ایک دن ضرور چکھنا ہوگا، یہ سانسوں کی مالا ضرور ٹوٹے گی، یہ دانے ضرور بکھریں گے، اور بالآخر انسان نے اس جہان فانی کو چھوڑ کر عالم بقا کی طرف، اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ حضرات محترم، جب کوئی بندہ وصال کرتا ہے، جب کوئی اللہ کا بندہ جاتا ہے، ہمیں خبر ملتی ہے تو ہم ایک جملہ کہتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ جملہ، اس کلمہ کو کلمہ استرجاع کہا جاتا ہے، اور استرجاع کا معنی ہے لوٹ جانے کی شدید خواہش، لوٹ جانے کی شدید خواہش۔ حضرات محترم، بظاہر یہ جملہ غم کا جملہ ہے، لیکن اگر اس کی معنویت کو دیکھا جائے اور اس جہان کو دیکھا جائے، اس کی ابتلا کو دیکھا جائے، اس کے امتحانات کو دیکھا جائے، اس کے عسر و یسر کو دیکھا جائے، اس کے نشیب و فراز کو دیکھا جائے، اور پھر اللہ کی نعمتوں کو دیکھا جائے، اس کے انعامات کو دیکھا جائے، اس کی مہربانیوں کو دیکھا جائے، تو پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ کلمہ استرجاع یہ غم کا جملہ نہیں بلکہ خوشی کا جملہ ہے۔ میں نے بھی چلے جانا ہے، آپ نے بھی چلے جانا ہے، لیکن حضرات محترم، یہ جو موت کا گھونٹ پینا ہے، اس کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ ذائقہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور یہ ذائقہ کڑوا بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو موت کا ذائقہ ہے،
اس کے اندر جو کڑواہٹ ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، کڑواہٹ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے موت کڑوی ہوگی، دھوکہ دیتا ہے موت کڑوی ہوگی، لوگوں کو ڈسیو کرتا ہے وہ موت کڑوی ہوگی، اگر کوئی حرام کھاتا ہے تو موت کڑوی ہوگی۔ لیکن اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہے، سجدے کرنے والا ہے، اپنے رب کو یاد کرنے والا ہے، اس کے نام کی شمع جلانے والا ہے، اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے والا ہے، اور اپنے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرنے والا ہے، تو اس کی موت کا ذائقہ یقیناً میٹھا ہوگا۔ اور حاجی صاحب انہی لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ پاک نے یہ توفیق عطا فرما رکھی تھی کہ چہرے کے اوپر سنت رسول ہے اور دل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیار ہے۔ میں نے جنازے میں بھی عرض کیا تھا، میں خود ان کی اس محبت کا شاہد ہوں۔ حضرات محترم، کتنے علماء تقاریر کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لوگوں کو سنانے کے لیے، کتنے نعت خوان نعتیں پڑھتے ہیں لوگوں کو سنانے کے لیے۔ بہت شاذ ایسے لوگ ملتے ہیں جو سٹیج پہ آئیں تو سٹیج پہ آ کے اپنے مالک سے بات کریں اور کہیں یہ لوگ سنیں گے نہیں سنیں گے، مجھے اس سے سروکار نہیں، میں تو تجھے سنانے کے لیے آیا ہوں، میں تو تجھے سنانے کے لیے آیا ہوں۔ نعتیں پڑھنے والے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن حضرات اکثر فوکس لوگوں کے اوپر ہوتا ہے، لوگوں کے چہروں کے اوپر ہوتا ہے یا لوگوں کی جیبوں کے اوپر ہوتا ہے۔ بہت کم اور بڑے شاف لوگ ہیں جو نعت پڑھتے ہوئے سیدھے مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں اور اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے داد کے طالب ہوتے ہیں، انعام کے طالب ہوتے ہیں۔ حاجی ظہور احمد صاحب ان لوگوں میں سے تھے جو نعت پڑھتے تھے تو اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ میں حاضر تھا حاجی صاحب کے گھر میں، یہ میرا پہلا قیام تھا اور میں نے یہ جنازے کے اوپر بھی بات سنائی، لیکن چونکہ وہاں لاؤڈ سپیکر نہیں تھا میں دوہرا دیتا ہوں، یہ بات بڑی خوبصورت ہے۔ جب تہجد کا وقت ہوا تو آواز آ رہی ہے نعت پڑھنے کی اور رونے کی آواز آ رہی ہے۔ مجھے محسوس ہوا، ساتھ والے کمرے میں حاجی صاحب تھے، ادھر والے کمرے میں میں تھا، تو میں اٹھا، میں نے وضو کیا اور میں آ کے حاجی صاحب کے پیچھے بیٹھ گیا نیچے فرش پہ، وہ تو مصلی میں بیٹھے تھے اور میں ان کے پیچھے فرش پہ بیٹھ گیا۔ وہ بندہ اتنا محب تھا، اتنا مصروف تھا، اتنا اس نے فوکس کیا ہوا تھا اپنے اس ٹارگٹ کے اوپر، اور اتنا وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس محبیت کے ساتھ حاضر تھے کہ انہوں نے پیچھے مڑ کے کوئی دیکھا نہیں، بلکہ ان کو محسوس بھی نہیں ہوا۔ وہ اپنی لگن میں اپنی لے میں پڑھ رہے تھے، کرو منظوریاں آقا کدے روزے تیامہ میں، اللہ اکبر، ساتھ روتے تھے، ساتھ روتے تھے اور ساتھ یہ نعت پڑھ رہے تھے، کرو منظوریاں آقا کدی روزے تیامہ میں، کرو منظوریاں آقا کدی روزے تیامہ میں، چما روزے دی جالی نو کدی اکھیاں نلاواں میں۔ جب وہ یہ شعر پڑھ رہے تھے، چما روزے دی جالی نو، چما روزے دی جالی نو، جب یہ شعر پڑھ رہے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے اب جالی بالکل ان کے سامنے ہے، جیسے روزہ شریف کی جالی بالکل ان کے سامنے ہے اور وہ چومنے کے لیے بےتاب ہیں۔ حضرات محترم، کافی دیر وہ نعت پڑھتے رہے اور میں ان کے پیچھے بیٹھا رہا، اور پھر فجر کی اذان ہوئی، اسی مسجد سے اذان کی آواز آئی تو انہوں نے اپنی مناجات ختم کی، پیچھے مڑ کے جو دیکھا تو میں بیٹھا تھا، تو پھر وہ تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ نیچے مصلی بھی نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیتے۔ میں نے کہا مجھے جو چاہیے تھا مجھے وہ مل گیا ہے، آپ جس محبیت کے ساتھ پڑھ رہے تھے حاضری آپ کی ہو رہی تھی، لیکن آپ کے ساتھ میری بھی حاضری ہو رہی تھی۔ مجھے ایک بات بتائیں،
میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، جو کریم ہیں، کرم فرمانے والے ہیں، مہربانی فرمانے والے ہیں، ایک بندہ روزانہ فجر کے وقت بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی لوث کے، بغیر کسی دکھلاوے کے، بغیر کسی تصنع کے، بغیر کسی بناوٹ کے، بغیر کسی تکلف کے، ہر روز فجر کے وقت بارگاہ مصطفیٰ وہاں پاک رسول کے دروازے پہ دستک دے، تو کیا میرے آقا اس کے لیے کرم کا دروازہ نہیں کھولیں گے؟ حضرات محترم، یہاں جو اللہ رسول کا دربار ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ پڑھائی نہیں دیکھی جاتی کہ فلاں بندہ کتنا ایجوکیٹڈ ہے، اس کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے کہ نہیں، ایم فل کا اس کے پاس کوئی سند ہے کہ نہیں، اس کے پاس کوئی ایم اے کی ڈگری ہے کہ نہیں۔ وہاں تو دل کی پاکیزگی دیکھی جاتی ہے، دل کی صفائی دیکھی جاتی ہے۔ حضرات محترم، وہ رات کو ایک دوست سنا رہے تھے، گجرانوالہ میں ایک بندہ فوت ہو گیا، گجرانوالہ میں ایک بندہ فوت ہو گیا۔ جب اس کو دفنا کیا ہے تو اس کی قبر سے خوشبو آنے لگی اور پورا قبرستان مہکنے لگا۔ جس بندے نے یہ چیز محسوس کی وہ وہاں سے اٹھا اور اس نے کہا سوچنا دیکھنا تو چاہیے، پوچھنا تو چاہیے کہ اس بندے کا عمل کیا تھا۔ وہ تلاش کرتے کرتے اس کے گھر تک پہنچا، دروازے پہ دستک دی، اس کی اہلیہ محترمہ نکلی پردے کے ساتھ، تو ان سے پوچھا مجھے ایک بات تو بتاؤ، تمہارا خامد زندگی میں کون سی نیکی کرتا تھا کہ آج اس کی قبر سے اتنی خوشبو نکل رہی ہے کہ پورا قبرستان ہی اس کی وجہ سے مہکا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرا جو خامد ہے یہ بیچارہ ان پڑھ تھا، بھٹے پہ کام کرتا تھا، بھٹے پہ اینٹوں کا کام کرتا تھا، تو پڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن جب بھٹے پہ جانے لگتا تھا صبح سویرے وضو کر کے قرآن پاک کھول کے سامنے رکھ لیتا اور گڑگڑا کے روتا، گڑگڑا کے روتا، اور پھر کہتا کہ میرا مالک کاش کہ میں نے یہ تیری کتاب پڑھی ہوتی تو میں بھی اس کی تلاوت کرتا، لیکن میں محروم رہا، میں تیری اس کتاب کو پڑھ نہیں سکا۔ تو پھر وہ ایک ایک سطر کے اوپر انگلی پھیرتا۔ میرے رب نے سچ فرمایا ہے، میرے رب نے سچ فرمایا ہے، میرے رب نے سچ فرمایا ہے۔ ایک ایک سطر کے اوپر انگلی پھیرتا اور ساتھ کہتا کہ میرے رب نے سچ فرمایا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، اس کی خاتون، اس کی اہلیہ کہنے لگی اس کی زندگی میں یہی عمل تھا جو وہ کرتا تھا۔ تو اب وہ بندہ کہنے لگا یقیناً یہ قرآن کا فیضان ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توجہات کا فیض ہے کہ آج اس کی قبر مہک رہی ہے۔ حضرات محترم، رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید۔ رحمت حق قیمت نہیں مانگتی، رحمت حق تو بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ میرا بندہ کوئی بہانہ قائم کرے تو میں اس کو بخش دوں۔ حاجی صاحب ساری زندگی یہ نعت کا بہانہ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، اور جس ہنگام، جس لمحے وہ یہ سعادت مانگا کرتے تھے، جب اللہ نے ان کو اپنے پاس بلایا تو وہی وقت تھا، وہی وقت تھا۔ اور حضرات جو عشاق ہوتے ہیں نا اللہ کے نبی کے عاشق، ان کو یہ سعادت بھی نصیب ہوتی ہے کہ جب فرشتہ آتا ہے، فرشتہ نیکوکار بندے کی روح بھی قبض کرتا ہے، فرشتے بدکار بندے کی روح بھی قبض کرتے ہیں، لیکن بدکار کی روح قبض کرنے کا انداز یہ ہے کہ چیتھڑا نما کپڑا اور اس میں آ کے اس کی روح لپیٹی جاتی ہے اور اس میں سے بدبو بھی آ رہی ہوتی ہے، اور پھر جب فرشتے لے کے اوپر چلتے ہیں تو آگے سے پھٹکار پڑتی ہے اس کو نیچے لے جاؤ، یہ اللہ کے حضور جانے کے قابل نہیں ہے۔ پھر اس کی روح کو فرشتے تحت ثری میں لے جاتے ہیں اور جدت سے اس کی روح گزرتی ہے، اس کے اوپر پھٹکار پڑتی ہے۔ لیکن جب بندہ مومن کی روح قبض ہوتی ہے تو ایک ریشم کے خوبصورت کپڑے میں وہ فرشتے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، اور پھر جب لے کے عالم بالا کی طرف سفر شروع کرتے ہیں تو جہاں سے روح گزرتی ہے وہ مکان، وہ جگہ، وہ اس کو مبارکباد پیش کرتی ہے۔ آسمان اول سے گزرتی ہے تو اس کو مبارکبادی پیش کی جاتی ہے۔ آسمان ثانی سے، سادس سے، رابع سے، خامس سے، سادس سے، سابع سے، 7 آسمانوں سے گزر کر اللہ کے بندے کی روح
اللہ کے عرش کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہوتی ہے، اور پھر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اس کو واپس اس کے جسم میں لوٹا دو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ سارا کچھ محسوس کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت اس کا عالم بدل چکا ہے، اس وقت اس کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی، سارے معاملات اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ تو حضرات محترم، جو عشاق ہوتے ہیں ان کی روح عرش اولا کی طرف جانے سے پہلے مدینہ طیبہ میں بارگاہ رسالت مآب میں جاتی ہے، وہاں ان کی حاضری لگتی ہے، اور پھر ان کو عرش کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ تو حاجی صاحب جس ہنگام اور جس وقت وہ عرضداشت پیش کیا کرتے تھے، گزارشات پیش کیا کرتے تھے، اس وقت ان کی موت کا آنا اور پھر انتہائی آرام اور سکون کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے یقیناً ان کے اوپر کرم فرمائے ہیں، ان کے اوپر مہربانیاں فرمائی ہیں۔ حضرات محترم، جب بندہ مومن اس جہان فانی سے جانے لگتا ہے، وہ اللہ کریم کا قرآن کہتا ہے، فرشتے آتے ہیں اور آ کے اسے پیغام دیتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ والے، ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کی طرف لوٹ چل، چل اپنے رب کی طرف لوٹ چل۔ یعنی ایسے ہی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت صدا آتی ہے، فرشتے آتے ہیں اور آ کے پیغام دیتے ہیں۔ اللہ کا کلام، اللہ کے کلام نے ہمارے لیے وہ جو اور کیسے اس کو سزا ملتی ہے۔ فرشتے آ کے کہتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، او نفس مطمئنہ والے۔ حضرات محترم، نفس کیسے مطمئن ہوتا ہے؟ نفس لوامہ بھی ہوتا ہے، نفس امارہ بھی ہوتا ہے، لیکن نفس مطمئنہ کن لوگوں کو حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کریم نے یہ راز بھی قرآن مقدس میں کھول دیا، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا او لوگوں خبردار ہو جاؤ، اس جہان رنگ و بو میں اگر دکھوں نے گھیر لیا ہے، اگر مصیبتوں نے گھیر لیا ہے، اگر سکون نہیں مل رہا، تو تم میری یاد کی شمع جلا لو، تمہیں سکون مل جائے گا۔ حاجی صاحب ساری رات جب تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، اللہ کی یاد میں اٹھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد میں اٹھتے ہیں، تو حضرات محترم یقیناً اللہ کریم نے ان کو نفس مطمئنہ عطا فرمایا تھا۔ تو صدا آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کی طرف لوٹ چل، چل اپنے رب کی طرف لوٹ چل۔ جیسے کوئی بندہ گھر سے کسی کام کے لیے آیا ہوا ہو اور ابھی اپنے معاملات میں مشغول ہو، تو گھر سے فون آ جائے والدہ کا کہ بیٹا گھر آ جاؤ، میرے پردیسیا گھر آ جا۔ اسی بات کو ایک صوفی بزرگ نے بہت خوبصورت پیرائے میں بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن رات کو مصلی بچھا کے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، تو اس کی روح کیا کہتی ہے؟ روح کہتی ہے، میں بچھڑی روز مساق سے یونی میں، بچھڑی روز مساق سے یونی، ائی ہجر کڑا وچ دپنیاں، نالے چرخا کتا نالے یا کران، نالے چرخا کتا نالے یا کران، پئی نام مہیدہ جپنیاں۔ یعنی بندہ مومن ڈیوٹیاں تو ہیں نا اس کے ذمے، اس نے اس جہان رنگ و بو میں اپنے فرائض بھی ادا کرنے ہیں، لیکن اس کی روح پکارتی ہے کہ میرا اصل دیس، میرا اصل وطن وہ تو اللہ کی بارگاہ ہے، وہ تو حریم قدس ہے، وہ تو حریم ناد ہے، اور میں اس سے بچھڑی ہوئی ہوں۔
اور ایسے جیسے پکوڑا سموسا آگ میں جل رہا ہو تیل میں، ایسے ہی میں بھی فراق میں جل رہی ہوں۔ اور ایک وقت آئے گا کہ جب میرا بلاوا آ جائے گا، مجھے میرا مالک بلا لے گا، تو یہ فراق کی دھوپ ختم ہو جائے گی اور میں اپنے مالک سے واصل ہو جاؤں گا۔ روح کہتی ہے میں بچھڑی روز مساق سیونی، میں بچھڑی روز مساق سیو پیر کنا وچ تپنیاں نالے چرخا کتن نالے یاد کران نالے چرخا کتن نالے یاد کران پئی نام ماہی دا جپنیاں۔ ایک بزرگ ڈیرہ شریف تشریف لائے تو میں نے ان کو اللہ کے پیار کی بات چھڑی نا تو یہ شعر سنائے، تو انہوں نے چند اشعار مجھے تحفے میں دیے۔ آج موقع ہے اس موقع پہ وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ فرمانے لگے کت کت کی جڑا تو ڈھیر لایا، یہ نمازیں روزے اور نیک اعمال۔ کت کت کی جڑا تو ڈھیر لایا، اس ڈھیر دے ولنا ذرا ویکھی، متا آوے تکبر کچھ نہیں دینا، او دے کرم باجوں کچھ نہیں لکھی، متا آوے تکبر کچھ نہیں دینا، او دے کرم باجوں کچھ نہیں لکھی، جدوں کٹن تو اکھڑے جی تیرا، او دے ہجر دی بال کے اگ سیکی، جدوں کٹن تو اکھڑے جی تیرا، او دے ہجر دی بال کے اگ سیکی، خیال چھڑ کے ہور سہیلیاں دا، او دے نال بمی او دے نال لیتی۔ فرمایا جو اللہ کے بندے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ کھڑے کھڑے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ بیٹھے بیٹھے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور وہ پہلو کے بل لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ خیال چھٹ کے ہور سہیلیاں دا، او دے نال بمی او دے نال لیتی۔ حضرات محترم، بندہ مومن فرقت میں ہوتا ہے، جب تک اس جہان میں ہوتا ہے تو فراق میں ہے، اور جب بلاوا آتا ہے تو وصال کا بلاوا آتا ہے۔ تلخیاں ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے، واپس آ جا۔ ارجعی الی ربک، میرے بندے، میرے پردیسیا گھر آ جا۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لو سن لو، ہر قسم کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تم اپنے رب سے راضی، تمہارا رب تم سے راضی ہے۔ حضرات وصال ہو گیا، فرقت ختم ہو گئی ہے۔ اسی وجہ سے تو بندہ مومن کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے حاجی صاحب کا جنازہ دیکھا ہے، میت دیکھی ہے، ان کے چہرے کا رنگ دیکھا ہے، تو سچ کہا کسی نے، نشان مرد مومن ماتو گویم چو مرگایت تبسم بر لب اوست۔ میں تجھے بتاتا ہوں کہ بندہ مومن کی نشانی کیا ہے، جب اس کی موت آئے گی تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی۔ سچی بات بتائیں بغیر کسی تکلف کے، جن لوگوں نے حاجی صاحب کا چہرہ دیکھا ہے، چہرے پہ اطمینان دیکھا ہے کہ نہیں؟ چہرے پہ رونق دیکھی ہے کہ نہیں؟ بغیر کسی تصنع کے میں عرض کر رہا ہوں، بغیر کسی بناوٹ کے عرض کر رہا ہوں، چہرے پہ ایک عجیب رونق تھی، ایک عجیب اطمینان تھا، ایک عجیب سکون تھا۔ پتہ چل رہا تھا کہ اس بندے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ بندہ مومن کے لیے حکم آتا ہے راضیۃ مرضیہ، او میرے بندے، تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی۔ اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہے۔ حضرات محترم، پھر کیا حکم ہوتا ہے؟ اللہ کریم کی طرف سے فرشتے آ کے پیغام دیتے ہیں، فرماتے ہیں فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي۔
یہ میرے بندوں کی جماعتیں موجود ہیں، ان کے اندر داخل ہو جا۔ آج تو عجیب قسم کی ہوا چل پڑی، لوگ کہتے ہیں باب شے ہی کوئی نہیں۔ حضرات محترم، آج تو لوگ عجیب یابہ گوئیاں کر رہے ہیں کہ باب شے ہی کوئی نہیں۔ رب فرماتا ہے یہ بابیں اتنی بڑی چیز ہے، اگر تو سعادت مند ہے تو موت کے بعد جنت سے پہلے تجھے بابوں کی پناہ میں جانا پڑے گا۔ پہلے ان اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، اور چونکہ عقیدت سے نام لیتے تھے، عقیدت سے نام لیتا ہے اللہ کا بندہ، اللہ کے جتنے بندے ہیں ان کی قدر کرتا ہے۔ وہ اس بات کا بھی فرق نہیں کرتا کہ یہ سلسلہ نقشبندیہ کے ہیں، یہ سلسلہ سہروردیہ کے ہیں، یہ سلسلہ چشتیہ کے ہیں، یہ سلسلہ قادریہ کے ہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے یہ سارے نور کے راستے ہیں، یہ سارے خیر کے راستے ہیں، یہ سارے برکت کے راستے ہیں۔ کوئی چشتی بزرگ ہو ہمارا اثاثہ ہے، نقشبندی بزرگ ہو ہمارا اثاثہ ہے، قادری بزرگ ہو ہمارا اثاثہ ہے، چشتی بزرگ ہو ہمارا اثاثہ ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وَادْخُلِي جَنَّتِي، ان میں داخل ہو کر پھر جنت میں داخل ہو جا، ان میں داخل ہو کر پھر جنت میں داخل ہو جا۔ حضرات محترم، تو یہ جو کلمہ استرجاع ہے، جب بندہ جاتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس کا معنی یہ ہے اِنَّا، بے شک ہم، للہ، ہم بھی اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم نے بھی اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، قبلہ پیر سلطان محمود صاحب مدینہ طیبہ چلے گئے، مدینہ طیبہ چلے گئے ہیں، تو میں پھر حسرت سے کہوں اچھا وہ چلے گئے ہیں تو چلو ٹھیک ہے، میرے بھی تو آقا وہی ہے، کبھی ہم بھی جائیں گے، کبھی ہم بھی جائیں گے، کبھی ہم بھی جائیں گے۔ تو یہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے اندر بس یہی مفہوم موجود ہے کہ جب کسی بندے کے وصال کی خبر آتی ہے کہ فلاں بندہ اس جہان کی تلخیوں سے آزاد ہو کر اپنے رب کی بارگاہ کی طرف چلا گیا ہے، اپنے رب کے حریم میں چلا گیا ہے، اپنے رب کی بارگاہ قدس میں چلا گیا ہے، تو سننے والا مومن چونکہ وہ بھی فراق کا شکار ہے، وہ بھی کہتا ہے اچھا چلو ہم بھی اسی اللہ کے ہیں، کبھی ہم بھی جائیں گے۔ اس سراب زندگانی میں اے مالک کن فیکون، میری ہے حقیقت یہی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہاں، مادی جہان میں جن لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، اولاد کا نقصان ہوا ہے، پہلے ان کی دعائیں ملتی تھیں، پہلے ان کے پاس بیٹھنا نصیب ہوتا تھا، پہلے ان کی شفقتیں نصیب ہوتی تھیں، اب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ یہ صدمے کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن جو اس بندے کی اپنی پوزیشن ہے اس میں وہ خوش ہے کہ شکر ہے کامیاب ہو کے میں اس جہان فانی سے جا رہا ہوں۔ حضرات محترم، تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم سوگواروں کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کریم حاجی صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ مجھے تو کبھی نہیں بھولتا، میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ میرے والد صاحب کے عرصے پاک پہ آپ نے ضرور آنا، اور سچی بات بتاؤں یوٹیوب کے اوپر، وہ میرے یوٹیوب کے چینل کے اوپر ان کی نعت اب بھی موجود ہے۔ حاجی صاحب اتنے والہانہ انداز میں پڑھتے تھے کہ محفل میں بہت کم لوگ بچتے تھے جن کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو۔ کچھ لوگ خشکی کا ویسے شکار ہوتے ہیں، کچھ لوگ ویسے خشکی کا شکار ہوتے ہیں تو ان کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا، لیکن جس کو اللہ نے ذوق بخشا ہے، محبت بخشی ہے، الفت بخشی ہے، حاجی صاحب نعت پڑھتے تھے اور لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اور اتنا کوئی ایسا پروفیشنل سٹائل بھی نہیں تھا، بڑے سادہ سے اسلوب میں نعت پڑھتے تھے، لیکن ذوق بن جاتا تھا محفل کا اور حاضری ہو جاتی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ان کی قبر کو ٹھنڈا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور وہ جو نعتیں ہمیں سنایا کرتے تھے اب اپنے آقا کے حضور وہی حاضری پیش کریں۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔